یہ ان کا خط ہے، یہ انہوں نے دیا ہے مجھے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان پر روشنی ڈالیں۔ پہلے سوال سن لیں۔ قرآن میں ہے کہ ان لوگوں کے سوال ہے، میں تو بھائی بہت احترام کرتا ہوں۔ قرآن مجید سے زیادہ محترم دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کبھی بغیر قرآن مجید کے الفاظ نہیں کرتا، قرآن قرآن قرآن۔ لوگ قرآن کیوں کرتے ہیں؟ قرآن قرآن بے ادبی سے نام لیتے ہیں۔ قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن کریم، یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، احترام کے لیے۔ اچھا، قرآن میں ہے کہ سب لوگ ایک ہی جماعت تھے، کان الناس امۃ واحدۃ، سب ایک ہی جماعت کی، دو فرقے تھے ہی نہیں۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ثابت ہوا کہ اختلاف جماعت کے ایک بننے سے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سوال یہ بھی ہے، ثابت ہوا کہ اختلاف جماعت کے ایک بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل صحیح بات، سوال ہے کہ اگر اختلاف ہوگا جماعت ایک نہیں بن سکتی، اختلاف آئے گا فرقہ بن جائے گا۔ مگر کون سا اختلاف کو بتاؤں گا میں آپ سے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ تمام اختلاف کس معیار پر پرکھ کر دور کیے جائیں۔ یہ اختلاف دور کیسے ہوگا؟ کون سا معیار ہے؟ جواب سنیے ڈاکٹر صاحب کا۔ پہلا سوال تو بہت سادہ ہے اور اس کے دو جواب ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی جواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ معیار ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جواب ان کا ہے اور صحیح جواب ہے، بالکل صحیح جواب ہے۔ یہ معیار ہے اور کوئی شے معیار نہیں ہے، میں بھی تائید کرتا ہوں۔ البتہ اور یہ کہ جو قرآن شریف میں اختلاف کی بات بیان کی گئی ہے وہ پورا نہیں ہے۔ پورا نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ یہ تو وہ جانے کیا ہے، یہ تو ان کے کیسٹ سے نقل کیا گیا ہے۔ جو قرآن شریف میں جو اختلاف کی بات بیان کی گئی ہے وہ پورا نہیں ہے۔ کیا پورا اختلاف نہیں ہے کیا؟ بلکہ قرآن مجید میں یہ مفہوم کئی جگہ پر آیا ہے کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے۔ یہ ہے قرآن مجید میں کان الناس امۃ واحدۃ۔ ظاہر ہے کہ جب آدم علیہ السلام آئے تو اس وقت تعداد بھی بہت مختصر تھی۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کی اولاد میں یہ علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کی اولاد میں کچھ عرصے تک اختلاف نہیں ہوا، تو وہ ایک ہی امت تھے۔ پھر یہ اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ اختلاف ہوا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ کیوں بھیجنا شروع کر دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اختلاف پسند نہیں۔ اختلاف ہوا، نبی آئے، کیوں آئے؟ تاکہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ جو اختلاف ہے اس میں فیصلہ کر دیں کون صحیح، کیا چیز صحیح۔ نبیوں کا آنا اختلاف کو دور کرنے کا سبب ہے۔ تو انبیاء جو ہیں، انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معیار بن جایا کرتے تھے، بالکل صحیح ہے، اور حق اور باطل کا معیار بن۔ اب جو نبی کے ساتھ ہیں وہ حق پر ہیں، جو نبی کے ساتھ ہوں گے وہ بے شک حق پر ہیں، جو نبی کے ساتھ نہیں وہ باطل ہے، کوئی شک نہیں۔ تو یہ تو تھا 7 رنگ معیار اس اختلاف کا۔ یہاں تک تو انہوں نے بات صحیح کہی نا، کوئی بات ایسی نہیں جو اختلاف کی ہو۔ ہم بھی مانتے ہیں 100% صحیح ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ معیار ہیں۔ لیکن یوں سمجھیے کہ تقریباً 8000 برس اندازہ ہے یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میان اندازہ ہے، صحیح تو نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم۔ تو جب صحیح نہیں کہہ سکتے تو بیان کیوں کر رہے ہیں؟ 8000 سال کی مدت آدم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں یہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر شک بھی کہتے ہیں کہ اندازہ ہے، صحیح تو نہیں ہے، تو پھر کہہ کیوں رہے؟ تو چھوٹ بات تو 1000 سال، لاکھوں سال گزرے آدم علیہ السلام، ہم تو اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، اور ابھی لاکھوں سال کیا ہوتے بات ہیں، کون کہہ سکتا ہے کیا چیز؟ اللہ اتنا صحیح بخاری سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں، اس طرح قریب قریب ہیں۔ 1500 سال کا یہ عرصہ، یہ قرب ہے، قیامت کا قرب،
اور وہ 8,000 سال ہی ہے جو اتنا لمبا عرصہ گزرا 8,000 سال. وہاں یہ کہ کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے کہ 8,000 سال کا وقفہ گزرا تھا درمیان میں. ہاں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہاں؟ افسوس ہے کس کتاب سے نقل کیا انہوں نے. تو مولود سعیدی آپ نے پڑھا ہوگا. مولود شریف ہوتا ہے نا، مولود شریف رسول اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتے ہیں اب بھی، اور بھی کیسے پیدا کر دیتے ہیں؟ تو پیدا ہوئے انہیں آج سے 1400 سال زیادہ ہو گئے، لیکن وہ آپ پھر ذکر کرتے ہیں پیدائش پیدا ہوئے ہر سال پیدا ہوتے. جیسے محرم والے ہر سال مناتے ہیں شہادت، ہر سال شہادت رہی، ہر سال شہادت، ہر سال شہادت، ایسے یہ پیدا بھی کرتے رہتے. معلوم بھی کہاں سے وہ مولود سے میلاد خانوں کی گپیں آپ نے سنا. یہ لوگ حدیث کی کتابوں کے 5 طبقے ہیں. سنو، حدیث کتابوں کے 5 طبقے ہیں. پہلا طبقہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا مالک. طبقے اول کی کتاب ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا مالک. صحیح ترین کتابیں ہیں حدیث. 3 کتابیں ہو گئی. دوسرا طبقہ یہ بھی 3 کتابوں پر مشتمل ہے. ابو داؤد، نسائی، ترمذی. یہ طبقہ ثانیہ ہے. دوسرا طبقہ ہے یہ اوسط درجے کی کتابیں ہیں. ان میں کثرت سے حدیثیں صحیح ہیں، لیکن بعض حدیثیں ضعیف بھی اس میں آ گئی ہیں. ضعیف بھی ہیں. پہلے طبقے میں ضعیف نہیں ہے، حدیث صحیح سب ہے. دوسرے طبقے میں ضعیف بھی آ گئے ہیں، لیکن اکثریت کس کی ہے؟ صحیح حدیثوں کی. تیسرا طبقہ ابن ماجہ، دارمی، مسند امام احمد، بہقی، دارقطنی اور طبرانی وغیرہ کی کتابیں ہیں. تیسرا طبقہ اس میں کیا ہے؟ اکثریت حدیث ہے کہ ضعیف ہے اور قلت ہے ضعیف، وہ صحیح. بہت تھوڑی حدیثیں ضعیف ہیں اور اکثریت کیا ہے اس میں؟ ضعیف اور گھڑی بھی بہت ہے. چوتھا طبقہ ابن شاہین، ابن ابی دنیا اور نام کیا کتاب ہے بھائی، کون نام یاد رکھیں گے؟ ابن ابی اور دہلوی، فردوس دہلوی. یہ کتابوں کا نام ہے چوتھے طبقے کی. اس میں شاید ہی کوئی حدیث صحیح ہو، شاید ہی. سب ضعیف، زیادہ تر گھڑی ہوئی. سمجھ گیا؟ اب آیا 5واں طبقہ جس میں سند نہیں ہوتی. میلاد خانوں کی گپیں سب اس میں 5ویں طبقے میں. یہ مولوی شریف پڑھتے ہیں، حدیث گھڑ دیتے ہیں. مولوی شریف پڑھتے ہیں، حدیث گھڑتے ہیں. کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. ان 4 طبقوں میں نہیں ہے. آئی کہاں سے؟ وہ انہی کتاب میں ہے. جب وہ کہتے ہیں روایت ہے کہ روایت ہے کہ روایت ہے کہ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے 800 سال گزر چکے. یہ روایت ہے کہ روایت ہے کہ چکر چلتا ہے اس میں، اور ساری روایتیں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں میلاد خانوں کی. مولوی شریف کی کتاب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں. اور ایک زمانہ تھا، میں نے بھی کیا تھا، جب میں حدیث سنا رہا تھا نا آپ کو، جب وہ خیر کے اور شر کے زمانوں کا ذکر کر رہا تھا میں، تو اس زمانے میں نے خیر کے زمانے کا ذکر کیا. اور خیر کا زمانہ پہلا زمانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. تو آپ کے پیدائش کا ذکر بھی کیا تھا نا میں نے آپ کو. وہی تو میں خیر اپنے بنی آدمہ کرن بادہ کرن ہے کن تو میں کرن کن تو صحیح بخاری حدیث. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین زمانے میں پیدا کیا. زمانے آتے رہے، دور گزرتے رہے، ایک کرن آیا، دوسرا آیا، کرن گزرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا بہترین کرن میں، بہترین زمانہ. تو میں کچھ پیدائش کا ذکر بھی کر گیا تھا. پیدائش کا ذکر ہمارے یہاں گناہ نہیں ہے. کیا سمجھے آپ؟ کرتے ہیں، ضمناً کرتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے. ضمناً جب بات آ جائے گی تو اللہ کے رسول اللہ کی پیدائش کا ذکر بھی ہم کریں گے. اور نہیں آئے گی کوئی بات تو نہیں کریں گے کہ صاحب آج ذکر کرنا ہے پیدائش کا. یہ کیا بات ہے؟ یہ دن کہاں سے آیا، یہ مہینہ کہاں سے آیا، سارا تمہارا فرضی ہے، کچھ نہیں ہے. پیدائش کا ذکر کرنا ہوگا تو اس دن کریں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا ذکر خود کیا تھا، تب تو ہم کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کا ذکر خود نہیں کیا تھا، بلکہ روا روی میں اپنے پیدائش کا حال بیان کر دیا، تو ہم بھی کہہ دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پیر کے دن پیدا ہوا اور نبوت مجھے پیر کے دن دی گئی. 8000 سال کا یہ شاخسانہ یہ مولوی شریف کتابوں میں ہے جو
حدیثوں کا 5واں طبقہ ہے جن میں کوئی حدیث صحیح آپ کو نہیں ملے گی، اتفاق کو مل جائے تو میں کہہ نہیں سکتا، مگر ہوگی سب بے سند، کوئی حوالہ نہیں ہوگا۔ ہم نے بھی پڑھی ہیں وہ کتابیں بہت، اور بہت مزے لے کر مرشی پڑھا ہے۔ قبر پرستی بہت کی لوگ تانا دیتے ہیں کہ پہلے کیا تھے، اپنے ہاتھ سے دیکھیں، ہاں جی پہلے تو ہم بت پرست تھے، قبر پرست تھے، اس سے کیا بحث ہے کہ پہلے تو آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے اس کے پیچھے امام کعبہ کے پیچھے، تو پہلے پڑھتے جس سے کیا ہوتا، آپ پڑھتے ہیں یہ بتاؤ، پہلے تو آپ گمراہ تھے، گمراہی سے نکل کر آگے ہدایت پر اب الزام لگاؤ کہ ہم کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے قبر پرست تھے تو ہم نے سب کے پیچھے نماز پڑھی، قبروں کا طواف بھی کیا، سب کچھ کیا، تو اس سے کیا کہا آج کل کیا کچھ تانا دینے کی ضرورت ہے؟ اس طرح تو صحابہ کرام تقریباً ایسے ہی نکلیں گے کہ سب بتوں کا پوجا کرنے والے تھے، جی کیا بھائی کچھ طنز ہے، جب توبہ کر لی تو وہ سارے گناہ مٹ گئے، اب اس کا طنز دینا یہ میں اسے اوچھا کیا استعمال کرنا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وہ حضور پر اب نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، ہم بھی اتفاق کرتے ہیں اس سے، اب اس امت کے اندر اصحاب ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو معیارات ہیں، جو معیارات یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، جب نبی ہوتا تھا دونوں چیزیں وہ خود ہوتا تھا، جب نبی ہوتا ہے تو اب کتاب کو دیکھنے کی ضرورت ہے نہ سنت دیکھنے کی ضرورت ہے، نبی سے پوچھو وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ ایسا کرتا ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ یہ کام کرو اگر کتاب کے خلاف بھی ہو تو کرنا پڑے گا، بولو کرو گے نہیں کرو گے، بولو کتاب کے خلاف بھی ہو تو کرنا پڑے گا اگر نبی کہہ دے تو۔ نبی کی شخصیت اتنی اونچی ہوتی ہے، اور مثال دوں آپ کو، ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے، لیکن یہ مزدلفہ میں جو نمازیں پڑھتے ہیں آپ عشاء اور مغرب ملا کر، مغرب کی نماز اپنے وقت پر ہوتی ہے وہ؟ بولو نہیں ہوتی، عشاء کے وقت ہوتی ہے۔ یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے، قرآن مجید کہتا ہے ہر نماز کا علیحدہ علیحدہ وقت ہے، اور حدیثوں کے بھی یہی الفاظ ہیں کہ ہر نماز کا علیحدہ علیحدہ وقت ہے، صحیح مسلم کا روز صاف ہے ہر نماز کا علیحدہ وقت ہے، مغرب کا وقت مقرر ہے، سرخی غائب ہوئی مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ مزدلفہ کی کیا خصوصیت ہے صاحب کہ وہاں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، مغرب کا وقت نکل چکتا ہے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اور اس سنت پر آپ چلتے ہیں قرآن مجید کے بھی خلاف اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کے بھی خلاف، اور صرف سنت حکم نہیں ہے، یعنی صرف سنت حکم نہیں دیا، اس کے باوجود ساری امت وہ حق پر ہو یا نہ حق پر، گمراہ ہو یا ہدایت پر، سب کے سب جمع جاتے ہیں نا، تو وہاں پر اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید رکھتے ہیں، بالا رکھتے ہیں رکھتے ہیں۔ کیوں صاحب اب کیوں کرتے ہو قرآن مجید کے خلاف؟ لوگ بڑے جرت سے بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے لہذا ہم نہیں مانیں گے۔ جی ہم تو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ جس نے یہ بتایا وہ قرآن مجید کو ہم سے زیادہ جانتا تھا، اس کو قرآن مجید اترا تھا، ہم تو مانتے ہیں۔ بات یہ کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن مجید کے خلاف ہے نہیں ہے۔ دیکھیے کہاں خلاف ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی بتاؤں میں آپ کو، بتا چکا ہوں پہلے، ایک ہوتا ہے حکم عام، ایک ہوتا ہے حکم خاص، عام اور خاص۔ عام اور خاص میں تضاد نہیں ہوتا، یہ حکم عام ہے کہ نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی، حکم عام ہے۔ اگر حدیث کا یہ حکم ہو کہ نماز اپنے وقت پر نہ پڑھی جائے، بے وقت پڑھی جائے، تو ٹکرا جائیں گے دونوں، ٹکرا جائیں گے نا۔ نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے، حدیث میں حکم ہو کہ نہ پڑھی جائے، تو دونوں حکم عام ٹکرا جائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ حدیث جو ہے قرآن مجید کے خلاف، سمجھ گئے نا۔ ایسی کوئی حدیث روئے زمین پر نہیں ملے گی جو صحیح ہو اور قرآن مجید سے اس طرح ٹکراتی ہو کہ اس کا حکم بھی عام، اس کا حکم بھی عام نہیں۔ ہاں حکم عام کے مقابلے میں جو حکم خاص آ جایا کرتا ہے، حکم خاص، تو اسے ٹکراؤ نہیں کہتے ہیں، تضاد نہیں کہتے، وہ خلاف نہیں ہوتی۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ حکم خاص ہے یہ کہ مسافر دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے، مقیم نہیں پڑھ سکتا۔ مسافر کے لیے خصوصیت ہے یہ کہ وہ عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ سکتا ہے، مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھ سکتا ہے۔ حج کرنے والا کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھ سکتا ہے، یہ خاص ہے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے۔ عام کے خلاف تو نہیں نا،
لہذا یہ خاص چیز ہے، عام کے خلاف نہیں ہوئی، ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ یہ عام اور خاص میں ٹکراؤ نہیں ہوا کرتا ہے، وہ عام ہے یا مقید ہے۔ مقید کے معنی ہے کہ وہ اس کو خاص کر دیا گیا، اس وقت کے لحاظ سے عام نہیں رکھا گیا۔ یہ ایک اصولی مسئلہ ہے جو سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ سب درس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو اصول معلوم ہو جائے کیا ہے، تاکہ اصول سے اصولی جواب دے سکیں، وہ آپ کو کے سامنے غلط بات نہ کہہ سکے۔ تو سنت کی بات کر رہا تھا میں۔ اب بھی جو لوگ سنت کو نہیں سمجھتے اور سنت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو در حقیقت وہ سنت کی ناقدری کر رہے ہیں، حدیث کی ناقدری کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں حدیث کو کیا سمجھیں۔ صحابہ کے دور میں قرآن وحی نازل ہوا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ صحابی ہیں، اہل زبان ہیں، اس آیت کو نہیں سمجھ سکے، ڈورے باندھ لیے، کھاتے پیتے رہو ڈورے، ایک سیاہ ڈورا اور ایک رمضان کے مہینے کی بات، ایک سفید ڈورا باندھ لیا کہ جب ان دونوں ممتاز ہو جائیں گے تو ختم ہو جائے گا کھانے پینے کا وقت۔ اب وہ صبح تک ختم نہیں ہوا، اذانیں ہو گئی، صبح کی نماز ہو گئی، وہ تو معلوم ہی نہیں ہوا کون سا سفید ہے کون سا سیاہ ہے۔ صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب صبح کاذب صبح صادق ہے، مشرق و مغرب کی سیاہیاں ہیں جو نکلتی ہیں آسمان سے، یہ مشرق و مغرب کی سیاہیاں اور سفیدیاں ہیں، یہ تمہارے یہ جوڑے نہیں ہیں۔ آپ نے سمجھا دیا۔ صحیح بخاری سے مسلم ہے نا، ہاں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ ہے نا یہ، اور ان کے مقابلے میں صحابیوں میں سے شاید ہی کوئی ہو، اتنی بڑی فاضلہ ہے، بہت بڑی عالم اور فاضلہ ہے۔ عورتیں تو خیر ان کا کیا مقابلہ کریں گے، کوئی مردوں میں صحابہ کرام میں بھی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں جب کوئی مسئلہ اٹک جایا کرتا تھا تو ہم امہات المومنین کے پاس جاتے تھے تو حل نکلاتا تھا اس کا۔ امہات المومنین سبھی بڑی بڑی عالمہ فاضلہ تھی۔ خیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ کا کیا کہیں گے، مگر بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو سبھی ہیچ ہیں، وہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کتنی عالمہ و فاضلہ ہوں، قرآن وحی کی آیت نازل ہوئی کیا سوف یحاسب حسابا یسیرا ہے نا، سمجھ لیا ہوگا اس کو کہ ہاں بھائی حساب یسیر ہوگا، حساب ہوگا آسان۔ ایک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کر دی، حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس وقت اس زمانے میں صحیح بخاری میں نہیں تھی، بعد میں صحیح بخاری میں آ گئی، اب صحیح بخاری ملے گی۔ آپ نے فرمایا من نوقش عذب، جس سے ہے من حوسب عذب، جس سے حساب لیا جائے گا اس پر عذاب ہوگا۔ اور بڑی عالمہ فاضلہ تھی، فوراً کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں تو ہے کہ آسان حساب ہوگا، آسان حساب لے کر اللہ تعالیٰ جنت داخل کر دے گا، آسان حساب لے کر جنت میں داخل کر دے گا، یعنی حساب کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن مجید تو کہتا ہے حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے جنت کے جس پر اس سے حساب لیا گیا وہ دوزخ میں ضرور جائے گا، اس پر عذاب ہی ہوگا۔ تو آیت ٹکرا گئی حدیث سے، لیکن انہوں نے پوچھ لیا، اگر وہ نہ پوچھتی تو قیامت تک لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ٹکرا رہی ہے کیا ہے قرآن مجید سے، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں مانتے ہم، ٹکراتی ہے حدیث قرآن مجید سے۔ بھائی حدیث ٹکراتی ہو تو آپ یہ کہیے کہ ہماری عقل کا قصور ہے، چھوڑے نہیں اسے۔ اور جو لوگ حدیث کو اس طرح سے یہاں پر قرآن مجید کے خلاف لا کر ایک فتنہ برپا کریں گے، وہ لوگ جماعت کے الفاظ نہیں، اور فتنہ پرور لوگ ہیں، انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے کہ اس قدر کوئی فتنہ یہاں نہیں اٹھے گا، یہ حدیث کا بڑا ایسی بڑا احترام ہے، یہ وہاں اٹھ سکتا ہے۔ اور اب آج ہماری جماعت کے لوگ فرقوں کے لوگوں کو، فرقے کے لوگوں کو غیر مسلم کہنا برداشت نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرقے کے لوگوں یعنی جماعت المسلمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو غیر مسلم کہنا برداشت نہیں کرتے۔ یہ اس جگہ رہ کر آئے ہیں جن کے ہاں 1200 سال سے کوئی مسلم نہیں تھا، سب کا سب مشرک تھے،
اور حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی مشرک تھے. میں یہاں صاحب میں کس کا نام لے رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل وہ بھی مشرک, اور ان کے زمانے سے پورے 12 سال کے عرصے میں کوئی مسلم نہیں ہوا, اس سے مشرک تھے, وہاں رہ کر آئے. لیکن ہمارے یہاں برداشت نہیں ہے یہ چیز کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ جو شخص مذہب قبول کرتا ہے وہ مسلم نہیں رہتا. یہ گوارا نہیں ہے, وہ گوارا تھا. کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس قدم کے فتنے نہ اٹھائیں. یقیناً ہم لوگ اسلام پیش کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے ہیں. کوئی بات ہم کہیں پوچھو ہم سے کہاں سے کہیں, بتائیں گے آپ کو آیت, بتائیں گے آپ کو حدیث. اگر نہ بتائیں تو کہو کہ تو اسلام پیش نہیں کرتے لہٰذا تم بھی مسلم نہیں ہیں. اور نہیں تو ان کی بات میں دعویٰ سے کہتا ہوں, ثبوت دوں گا اس بات کا ان کی کتابوں سے کہ ایک بات نہیں ہزاروں باتیں ایسی پیش کروں گا ان کی کتابوں سے کہ وہ کہتے ہیں لیکن حدیث میں ہے نہ قرآن میں. سمجھ گئے؟ قرآن میں ہی نہیں ہوگا. پھر وہ اسلام پیش نہیں کرتے, وہ اہل اسلام نہیں ہے, مسلم نہیں ہے. کیوں نہیں کہیں دیتے ہم کو آپ؟ یہ کمزوری ہے تمہارے ایمان کی, تم کہتے ہو کہ اس جماعت کے باہر بھی اسلام ہے. تو بھائی کس نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے؟ یہاں آئے یہ سمجھ کے آئے حق یہاں پر ہے, قرآن حدیث جہاں پر ہے یہ حق سمجھ کر آتے ہو تو آؤ, اور اگر اس کو حق نہیں سمجھتے قرآن حدیث کو, اس کے علاوہ بھی حق ہے, تمہاری مرضی ہے بھائی. مگر ہم حق بنوا کے چھوڑیں گے اور رہیں گے اسی اصول پر قائم کہ قرآن حدیث حق ہے, یہ اسلام ہے جو اسے پیش کرتا ہے وہ اسلام پر ہے, وہ مسلم ہے. اور جو قرآن حدیث کے علاوہ اپنے قیاس آرائیاں پیش کرتا ہے, اپنی تعبیریں پیش کرتا ہے. تعبیر بتاؤں گا آپ کو میں, تعبیر کیا بے تعبیر لوگ. اور اس دن میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا, وہ یاد ہوگا آپ کو, یاد ہوگا صحیح مسلم حدیث سنائی تھی نا, اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے. یہ بتا دیں صحیح مسلم کی حدیث, صحیح بخاری کی حدیث. پکڑ ایک شخص پکڑ لیا آپ نے تو 4 رکعت پڑھو صبح کی, ہے نا, صحیح بخاری کی. اور اس میں ابن عدی میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا صبح کی 2 سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے اقامت ہو جائے. ساری حدیثیں صبح کی نماز کے متعلق, یہاں تک کہ صحیح ابن خزیمہ کی ایک صحیح حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی اذا اقیمت الصلاۃ, کہ جب صبح کی نماز کی اقامت ہو جائے تو صبح کی 2 سنتیں پڑھنے سے منع کر دیا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ الفاظ؟ صبح کی 2 سنتیں سے منع کر دیا کب اقامت ہو جائے. اور یہ ابن خزیمہ کی ایک اور حدیث ہے, جگہ بنی اپنے عباس فرماتے ہیں مجھے کھینچ لیا سب میں شامل کرنے کے لیے نماز تو. اور مسلم احمد کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ الصبح اربعن, صبح کی 4 رکعتیں, صبح کی 4 رکعتیں, یعنی 2 نمازیں مل رہی ہیں ایک دوسرے سے, کوئی فاصلہ نہیں ہے آپس میں. سنتوں میں اور فرضوں کے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے, فصل ہونا چاہیے, کوئی وقفہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ادھر سنتوں سلام پھیلا کے فرضوں کے لیے کھڑے ہوئے, یہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدلوا هذه الصلاة مثل الظهر وجلوا بينهما فصلا. یہ بھی صبح کی نماز کے متعلق فرما رہے ہیں آپ کہ اس نماز کو, صبح کی نماز کو ظہر کے مثل مت بناؤ, ان دونوں کے درمیان میں فصل ہونا چاہیے. صبح کی سنتوں اور صبح کی فرضوں کے درمیان میں فصل چاہیے. فصل کیسے ہوگا؟ لیٹ جانے سے. حکم دیا لیٹ جاؤ, کیا سمجھے آپ؟ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے, سنت پڑھ کر ضائع نہیں کروا, لیٹ جایا کرتے. اور حکم دیا سرکار, ابو حکم دے دیا تو فرض ہو گیا لیٹنا. لیکن ہماری جماعت میں لوگ حدیث پر عمل کرنا نہیں چاہتے, کہتے ہیں گھر پہ لیٹ جایا کرو. تو صاحب مسجد میں اگر کیوں ہو تو کیوں ممانعت اس کی؟ حدیث کا حکم عام ہے جہاں کہیں بھی ہو. میں بھی کہتا ہوں گھر پہ لیٹ کر, گھر پہ لیٹنا افضل ہے اس لیے کہ سنت وہاں پڑھنا افضل ہے اور لیٹنا بھی افضل ہوگا. یہ مسجد کو سرائے تھوڑی نہیں آگے سے لیٹنا ہے, یہ اتفاق ہے. مسجد میں بھی لیٹنا ہوگا, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر پہ لیٹے. اس قسم کی تعبیریں کر کر کے جماعت کو بگاڑنے والے سمجھ لیں جماعت انشاءاللہ نہیں بگڑے گی. یہاں پر حدیث کا احترام پوری طرح سے قائم رہے گا اور ہم حدیث کا احترام ختم نہیں کرنے دیں گے. اب اس کے بعد اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 6 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں اور سب صبح کی نماز سے متعلق ہیں, صبح کی سنت کے متعلق. لیکن اس کے باوجود حنفی مذہب کہتا ہے اقامت ہو جائے تو صبح کی سنتیں پڑھ لو پھر شامل ہو. کیوں صاحب اس نے حدیث کو مانا, اس نے اسلام کو مانا, اس نے اسلام کو پیش کیا. یہ اہل اسلام ہوئے یا مسلم ہوئے, کون ہے وہ بتاؤ بول. اب اور پوچھتا ہوں میں آپ سے, آئیے اہل حدیث کی طرف, اہل حدیث کی طرف. عید کی نماز عورتوں میں فرض ہے, اللہ کے رسول صاحب نے حکم دیا نا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے عورتوں پر عید کی نماز فرض ہے نا. امرنا رسول اللہ، یہ جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، ٹکسالی حدیث سناتا ہوں. امرنا رسول، حکم دے دیا اللہ کے رسول نے، فرض ہے. اس کو نفل بنانے والا کون ہوگا؟ مسلم ہوگا؟ پوچھو بتاؤ، فتوے دو کہ جو فرض کو نفل بنائے وہ کون ہوگا. دیکھو حدیث میں چلے جاؤ، پوچھو کہ عورتیں اگر عید کی نماز میں جائیں تو لازمی ہے یا نفل ہے؟ سب کہیں گے نفل ہے. چلی جائیں، اچھا کیوں صاحب یہ فرض کو نفل بنانے والے کون ہوں گے؟ یہ اسلام پیش کر رہے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ گئے ایک اور مذہب والے، انہوں نے کہہ دیا عورتوں جوان عورتوں کا جانا مکروہ ہے. وہاں تو لفظ ہے کہ عواتق یہاں تک کہ جوان عورتوں کو نکالا جائے. اور پھر کیا لگا حتیٰ نقل ذکر من خدرہا، صحیح بخاری کے الفاظ سب. یہاں تک کہ کنواری لڑکی جو اپنے گھر میں کونے میں بیٹھتی ہے، کونے کے اندر پردہ ڈال کر بیٹھتی ہے. آج تو پردے ختم ہو گئے، صرف مائیوں میں رہ گیا پردہ. مائیوں بیٹھتے ہیں کونے میں پردہ ڈال کر. میں مائیوں کو بند نہیں کر رہا ہوں ابھی تو اسی لیے کہ ایک سنت کی تھوڑی سی تعمیر ہوتی. شادی سے 2 دن پہلے عمل کر لیتے ہیں، تو اس کو بند کروں یا نہیں کروں؟ یہ میں ششپن میں پڑ گیا وہاں کر. یہ عمل اس کا سنت نہیں کرتے، یہ رسمن کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے، میں صحیح نہیں کہتا، میں اس کے بعد تحقیق کر رہا ہوں کہ یہ ہندوانی رسم ہے. مائیوں کا لفظ بھارت ماتا، مائیوں ماں، یہ مادر وطن کے الفاظ ماں کے الفاظ وہیں آتے ہیں، زیادہ تر آتے ہیں نا. یہ مائیوں ہونی چاہیے. تو یہ بتائیے کہ انہوں نے اسلام پیش کیا. ہر فرق کے ہاں چلے جائیں، ایک نہیں ہزاروں مثالیں پیش کروں گا، ہزاروں. اسلام پیش نہیں کرتے، اپنی قیاس آرائیاں پیش کرتے ہیں، قیاس آرائیاں. پھر اگر میں کہتا ہوں اسلام صرف جماعت المسلمین میں، تو کیا گناہ کرتا ہوں؟ اور جو لوگ کے خلاف پر کیا کرتے ہیں کہ ان کو میں روک دوں خطابت سے اور درس سے، تو میں نے کون سا برا کام کیا ہے؟ اور جو لوگ کہ نہیں مانتے اور فتنہ اٹھائیں گے تو یاد رکھتے ہیں ہم فتنہ سے ڈرا نہیں کرتے ہیں. ہاں، قرآن مجید نے ہمارا سبب دیا، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے. ولد میں جاؤ گے لکھ کے روز تم ان کو آج چلو، یہی بات صحیح چلتے رہیں گی. آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے سوال جب آپ کے سامنے ہیں، آپ رونا ہوتا ہے، دل روتا ہے. آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ کہا گیا اسلام فضلت کے الاسلام ان کھانا باقین. کسی نے کہا نا کہ اسلام پر جس کو رونا وہ روئے. اسلام کہاں ہے؟ کہا گیا اسلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا بدل اسلام غریباً، اسلام اجنبی ہو جائے گا. تو اجنبی جب آئے گا تو بھی تو ہوگا نا، پہلے تو ختم ہو گیا نا. آج میں کہتا ہوں اسلام ختم ہو گیا تو کہتے ہیں نبی بن کے ابھر رہے ہیں. لوگ تانا دیتے ہیں نبی بن کے ابھر رہے ہیں. کیا سمجھے آپ اس قسم کا الزام لگانے والے؟ اب اسلام ختم ہو گیا تھا. اور ان سے پوچھتا ہوں آپ سے، میں مثال دے رہا ہوں. یہ سورہ قاف کون پڑھتا ہے بھائی خطبے میں؟ بتاؤ مجھے. اسلام ہم پیش کر رہے ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں. یہ سبوں کو سیدھا کون کرتا ہے؟ سبوں کو سیدھا کون کراتا ہے؟ آپ بتاؤ. ہم اسلام عمل کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہم اسلام پیش کرتے ہیں. ہاں، اسلام نہیں تھا، ہم لائے اسے اجنبی اسلام. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اسلام کو ہم پیش کر رہے ہیں تو کیا برا کہتے ہیں؟ تو اسلام کو اجنبیت کی حالت میں ہم نے پیش کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سارے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے. نبوت کا دعویٰ کرنے والے کافر ہے، کافر بھی بدتر ہے. نبوت ختم ہو چکی، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یہ ایک الزام ہے. ہاں جی، ایک صاحب ہیں بھائی، اس کو کہتے ہیں جلے پھپولے فوم ہے نا. ایک حسد اور بغض کی آگ ہے. تم شر حاسد کا حسد، اللہ تعالیٰ نے کہا حاسد کی حسد سے پناہ مانگا کرو. کراچی وہ پاکستان کے بہت بڑے نام بھی لیتا ہوں، علامہ پیر بدی الدین شاہ صاحب، پیر جھنڈا کہنے لگے. اور گواہ کون ہے اس کے؟ علامہ پروفیسر یامین محمدی صاحب. انہوں نے بیان کیا مجھ سے آ کر کہ اس حسد کے سلسلے میں انہوں نے کہا میرے متعلق کہ ابھی کیا ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. انہوں نے تو کہا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، انہوں نے کہا جا نبی بن کے ابھرے. انہوں نے یہ کہا جا نبی بن کے ابھرے. اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. سمجھ گئے نا آپ؟ صرف کس لیے کہ اب صحیح اسلام سامنے آ رہا ہے، ان کے چودار ختم ہو جائے گی. ان کے یہ جو 4 دیواریاں بنا رکھی تھیں اپنے فرقے وانہ مذاہب کی، یہ ختم ہو رہی ہیں. اصلی اسلام اب سامنے آ رہا ہے. اب تاریخ اسلام اور قرآن مجید اور احادیث کو جو پردے ڈال دیے گئے تھے وہ پردے اٹھائے جا رہے ہیں. لہٰذا انہیں ڈر ہے کہ ان کی فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، پارٹیاں ختم ہو جائیں گی. لہٰذا یہاں یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں کہ نبی بن
سمجھ گئے آپ؟ ہر کی کہتی ہوں معاذ اللہ بشد کافر ہے جو کہتا میں نہیں ہوں. اور نبی کا نبوت درجات کو کیا بتاؤں آپ کو میں کتنا بڑا ہے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی سمندر کے سامنے قطرے کا بھی تصور نہیں کر سکتا. سمندر کے سامنے قطرہ کوئی اس کا حد و حساب نہیں ہے. وہ جن سے دوسری ہے نبوت کی, اور باقی جو غیر نبی ہے وہ جن سے دوسری ہے. وہ کچھ دیکھتا کوئی غلط روا میں آیا کہ بھیل کبرا, وہ دیکھتا بڑی بڑی نشانیاں آپ نے رکھتی, ہمیں کون سی نشانی نظر آتی ہے بتائیے کہاں؟ تو سوچنے کی بات ہے کہاں نبی اور کہاں وہ ان سے کوئی لوا ہوا اللہ بھائی ہوا, اس کی بات کوئی زبان سے نکلتی غلطی نہیں کرتی. کہاں ہماری باتیں سب باتیں غلط. میں اپنی باتیں بتاتا ہوں آپ کو, کتنے غلط مسائل اس میں رجوع کر چکا ہوں. ہے آپ کو معلوم اسراط المسلمین آپ کے سامنے ہے, اس میں کتنی مرتبہ ترمیم ہو چکی ہوئی ہے. تو میں اگر قسم کا آدمی میں نبوت کا دعویٰ کروں, کیا ہے یہ لوگ شوشے چھوڑتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ نادانی ہے جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, مگر فتنوں کا دروازہ بند کر دیں. بات اب چل نہیں جائیں گے. بات کیا میں وہاں سے بھول جاتا ہوں, پھر رہ جاتی ہے, پھر یاد آ گیا مجھے قرآن وہی تھی پڑھ رہا تھا میں آپ کے والذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم. یہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی, اس کو غیر نہیں ہے, توہین میں سے ایک جماعت ہے. عصبۃ منکم سنے ذرا, والذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم. اور آگے کے الفاظ سننے کے قابل ہے, میں سمجھ نہیں آتا کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ. لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم. اس اتہام اور تہمت کو هذا بہتان عظیم, اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑی کہتے کہ بہتان عظیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بہتان عظیم کو بدل دے. اس کو یہ مت خیال کرنا کہ تمہارے لیے برا ہے, نہیں تمہارے لیے بہتری ہے. اس میں خیرت ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدمے سے دو چار مہینہ بھر تک غم سے بھولے جا رہے ہیں. کیا کریں, اپنی بیوی کہتے ہیں بڑی ہے, تو لوگ کہیں گے صاحب اپنی بیوی تھی نا اس نے کہہ دیا. ہاں جانتے تھے کہ بڑی ہیں, لیکن کہیں کیسے. لوگ کہیں گے ہاں جی اپنی بیوی بس الزام اٹھا رہے ہیں, یہ کہیں گے نا کم دور پڑ جائے گا. ہاں وہ فکر میں کہا حضرت آج رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوا, بس جب معلوم ہوا ہے تو 1 دن اور 2 راتیں, صحیح ہے نا, 1 دن اور 2 راتیں مسلسل روئی ہیں. سمجھ گئے آپ, مسلسل آنسو تھمتا نہیں تھا. صحیح بخاری کے الفاظ اتارے ہیں, مسلسل روتی نہیں. کتنا بڑا غم تھا. اور دیکھنے والے خیال کر رہے تھے کہ شاید ان کا روتے روتے اب کلیجہ پھٹ جائے گا. کتنا روئی. تمام مسلمین حیران تھے, پریشان تھے. الزام کس پر لگایا گیا ہے؟ اوہو, ناموس رسالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی گئی, اور اس شخص کی بیوی پر تہمت لگائی ہے تو دنیا کا بہترین انسان, اور جیسا انسان نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا, اس کی بیوی بھی ایسی بیوی ہونی چاہیے. طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ, اس پر تہمت لگائی گئی ہے. سب پریشان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی برائی نہیں ہے, بہتر ہے تمہارے لیے. اس میں بڑے عجیب بڑی بات ہے. سوچتے رہے آپ کو بڑے گچھیاں کھل جائیں گے اس میں. سمجھ گئے آپ؟ کبھی بتاؤں گا پھر کہ کیا کیا راستے اس میں. اس پر اتنی سی بات بیان کرتا ہوں کہ بعض فتنے اٹھا کرتے ہیں, وہ فتنے بڑے کارآمد ہوتے ہیں, فتنے کارآمد بن جایا کرتے ہیں. فتنے کی لپیٹ میں تو ایک نیک آدمی آ جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمین اس فتنے کی لپیٹ میں آ گئے نا. لیکن ایک فائدہ ضرور اس کا ہوا. بہت سے لوگوں کے رات فاش ہو گئے. جن لوگوں نے فتنے کا ساتھ دیا وہ الگ نمایاں ہو گئے کہ یہ ہیں. جن لوگوں نے فتنے کا ساتھ نہیں دیا تھا اور کہا تھا غلط بات ہے, جھوٹے الزام ہے, وہ الگ ظاہر ہو گئے. ہاں 3 نادانوں نے ساتھ دے دیا تھا, ان کو سزا ملی ہے بہت سخت. وہ تو 50 راتیں روتے ہی رہے نا, 50 راتیں روتے رہے. وہ نادان تھے, مگر وہ جو کھلے دشمن تھے نا وہ سامنے آ گئے, اب پہچان لیے گئے. تو یہ ایک خوبی اور ایک خیر کی بات ہوئی نا کہ دشمن اور دوست میں امتیاز پیدا ہو گیا اس تہمت سے. باقی جو فائدے ہیں بتاؤں گا کبھی کسی وقت, جبکہ یہ سورہ نور کی تفسیر شروع ہوگی. سمجھ گیا؟ مگر بات بڑی پتہ کی, آج بھی جو فتنے ہمارے یہاں اٹھتے ہیں اٹھتے رہے ہیں, ان فتنوں سے آپ نے سبق لیا, ان سے بھی ہمیں بڑا فائدہ پہنچتا. فتنہ اٹھاتا ہے ایک آدمی, لیکن اس کے ساتھ فتنہ کا ساتھ دینے والے کئی آدمی سامنے نظر آتے ہیں.
ان کی ہمیں خبر نہیں ہوتی اس سے پہلے، لیکن بعد میں خبر آتی کہ ہاں یہ لوگ بھی ساتھ تھے. اور جیسے ایک صاحب نے بیان کیا تھا رات کو، فتنے کیا ہوتے ہیں، یہ فتنے میں پورے سے بیان نہیں کرنا، ایک چکر ہے، یہ فتنوں کا ایک چکر ہوتا چلتا رہتا ہے. ہم بھی فتنوں سے گھبراتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں فتنے اٹھتے رہیں یہ بیدار کرتے ہیں ہمیں، فتنہ نہیں اٹھیں گے ہم سو جائیں گے، اور جب ہم سو جائیں گے جمود تاری ہو جائے گا، ہماری جماعت ختم ہو جائے گی. فتنوں میں ہمارے لیے برکت ہے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا تھا، اور میں بھی کہتا ہوں اس میں کچھ بہتری ہے. آپ گھبرائیں نہیں، اٹھنے دیجیے فتنے، سب معلوم ہو جائے گا ہمیں حقیقت. بات یہ کہ میں بہت دور نکل گیا ایک ہی سوال میں. اب تو سوال کا جواب دینے والے، وہ سوال میں تھا دینے والے جو ہیں ان سے یاد چاہتا ہوں کہ میں غیر موجودگی میں نبی ہی ہے، اب بھی نبی کے علاوہ کوئی شخص ہو نہیں سکتا معیار حق. یہ کیا بات نہیں، خیر مقصد ان کا صحیح ہے کہ نبی تو موجود نہیں ہے جسمانی طور پر. سچائی کا، صداقت کا، حق کا معیار ہے. نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد، نبوت ختم ہو گئی ہے وہ اور بات ہے، لیکن فیضان نبوت تو قیامت تک چلی جا رہی ہیں. سمجھے نا، نبوت ختم کیوں ہوئی ہے؟ پہلے نبوتیں آتی تھیں، ان کے فیضان ختم ہو جایا کرتے تھے، کتاب الہی میں تحریف ہو جایا کرتی تھی، شریعت مست ہو جایا کرتی تھی، دوسرے نبی آ کر اثر و اسلام قائم کرتے تھے. اب وہ فیضان نبوت قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، کتاب و سنت محفوظ ہے، لہٰذا اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت واقعی نہیں ہے، لہٰذا نبوت ختم کر دی گئی. لیکن نبوت ختم کر دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ فیضان نبوت ختم ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں اب کوئی شخص معیار نہیں ہے. ہاں کوئی معیار موجودہ زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہی ایک شخص معیار ہے جو گزر چکا ہے آج سے 14 سال پہلے. کوئی انڈیویجول یہ نہیں کہہ سکتا، انہیں کے الفاظ ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ حق پر ہے اور باقی باتیں. اب یہ ہے چوٹ جماعت المسلمین پر. سوال کیا ہے نا جماعت المسلمین کے متعلق، یہ ہے جماعت المسلمین کے متعلق انہوں نے چوٹ کی ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ بات تو تقریباً نبوت کا دعویٰ ہو جائے گی. دیکھو جب کوئی شخص کسی جماعت کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو عیب ہو اور لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، تو ایک ہی ہتھیار رہ جاتا ہے تو ایسی بات کہہ کے جو ہو تو نہیں الزام لگا دے تاکہ سب متنفر ہو جائیں گے. اب جب یہ کہا جائے کہ نبوت کا دعویٰ نبوت کے دعوے کا قریب ہے، کیا نبوت کا دعویٰ کر لیا یا کرنے والے ہیں، ایسا کہا گیا ہے. گزشتہ جمعہ کو جانتا ہوں کس نے کہا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں نبوت کے دعوے کے قریب ہے، یہاں مطلب یہ کہ نبوت کا دعویٰ قریب ہونے والا ہے. اور اس قسم کے الفاظ جو کہے جاتے ہیں نا، یہ ان کی کمزوری کی علامت ہے اور ایک بغض ہے جو ان کے دل سے بہت بڑی بات ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نبوت کو منسوخ کرتے ہیں میری طرف کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوں کہ کر دیا ہے. بہرحال جو کچھ کہا جا رہا ہے نا، یہ صرف اس لیے کہ جماعت سے نفرت پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ رہا ہی نہیں ہے، سوائے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ان کا امیر جو ہے وہ اب نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، نبوت کے قریب پہنچ چکا ہے. جب کر دیا ہے یہی ایک ہتھیار رہ گیا کہ بڑا اونچا ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار ان پر ہی پڑے گا انشاءاللہ. اور یہ اب جماعت المسلمین کے خلاف انشاءاللہ کوئی ہتھیار ایسے استعمال نہیں کر سکیں گے. یہ الزامات تو ہوتے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے الزامات تھے نا، لیکن آہستہ آہستہ چھپتے چلے گئے سب. ایسے ہی ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ حق پر باقی باطل پر، یعنی ایک ہی جماعت کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا میری جماعت حق پر باقی باطل پر کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاں کہہ سکتا ہے اگر اس کا واقعی ایمان صحیح ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس حق ہے تو کیوں نہیں کہہ سکتا. اس کو خود تک بنا رہا ہے، دل میں ہے، دل میں یقین ہے، اسے خود یقین نہیں کہ میرے پاس حق ہے، وہ نہیں کہے گا کبھی بھی. ایسے ڈگمگانے والے ہی ایمان کو جو رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، وہ بے شک نہیں کہہ سکتے. اور جس کے پاس ایمان پختہ ہے استقامت کے ساتھ، وہ جانتا ہے کہ میرے پاس صحیح ایمان ہے اور صحیح طور پر حق میرے پاس ہے، وہ ڈنک کے چوٹ کہے گا کہ یہی جماعت حق میرے پاس ہے، کوئی نہیں حق پر. کیا مشکل ہے؟ اب یہ کہنا کہ نبی کہہ سکتا ہے کہ میری جماعت حق پر، نہیں کہہ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر گئے، ہم وہی کہہ رہے ہیں
سنو ابو داؤد کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ بولو، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سنتان و سبون فی النار، کہا تھا آپ نے کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، وہ واحد فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ یہ ایک کے متعلق آپ کو کہنا پڑا کون سا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا ہے جماعت، اور وہ جماعت ہوگی، تو ایک کے متعلق آپ خود کہہ گیا کہ تمام کے مقابلے میں ایک، اب تمام کے مقابلے میں ایک کون سی چیز ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ اگر ہمیں سمجھتے ہیں ہماری نہیں ہے، ہمارا تجزب ہے، ہمیں شک ہے کہ ہماری جماعت وہ نہیں ہے، تو ہے پھر ہم کس بات کی دعوت اسلام کو پیش کر رہے ہیں؟ کیوں مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اسلام کے دعوت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ہمیں یقین ہی نہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ کتنے عجیب غریب بات ہے، یقیناً جب کوئی شخص سمجھے گا کہ میں حق پر ہوں اور میرے پاس اسلام ہے، اس حدیث کی منہ سے وہ کہے گا کہ میں ہی جنتی ہوں، کوئی نہیں، ہماری جماعت جنتی ہے۔ حدیث کو خود ہمیں سکھا رہی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہہ دی ہے، بہت سنی آپ نے، سنتے رہے، آپ کو تو یاد ہوئی ہے۔ تلزم جماعت المسلمین ہے نا، جماعت المسلمین سے چمٹ جانا، یہاں بھی تلزم کا لفظ ہے، چمٹ جانا، چمٹ جانا۔ اور باقی کے متعلق کیا تھا؟ بات تلکل فرقہ کلھا، تمام فرقوں سے دور رہنا۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک جماعت کو آپ نے حق پر کہا یا سب کو کہا؟ اگر ہم جماعت المسلمین میں ہیں تو ہمیں اپنے کو حق پر سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر ہم اپنے کو حق پر نہیں سمجھتے اور ان کو بھی حق پر سمجھتے ہیں تو حدیث کے ہم منکر ہیں، کیا ہوگا؟ ہم کافر ہو گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو حق پر نہیں سمجھتے یقین کے ساتھ تو ہم حدیث کے منکر ہوئے، ایک جنت میں جانے والا باقی سب دوست ہیں، حدیث کا انکار کیا ہم نے۔ اور جب تمام فرقوں کو آپ نے کہا تھا ان چلے گئے نا، ان کو فرقے کا نام دیا تھا، مسلمین کا نام نہیں دیا، تو ہم اپنے آپ کو مسلمین نہ کہیں اور شک کریں مسلمین کہتے ہیں، ان کو بھی مسلمین سمجھے، شاید یہ بھی ہو ہم نہ ہو، تو یہ بھی حدیث کا انکار، یہ بھی کفر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم جب کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں وہ کفر گانے نہ ملے ان سے، وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اگرچہ ہم کافر یا مشرک نہ کہیں اپنے منہ سے احتیاطاً، لیکن وہ کر رہے ہیں شرک کا ارتکاب اور حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حق کی مخالفت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دھوکے بازی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی بن جائے گا، نبی نہیں بنے گا تو نبی کا امتی ہی رہے گا، لیکن وہ اگر اعلان کرے گا حق میرے پاس ہے، اس لیے کیوں کہ میں وہ اسلام پیش کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول اعظم چھوڑ کر گئے تھے، میں صرف کتاب و سنت پیش کرتا ہوں۔ دیکھو اور ہر بات جو میں کہتا ہوں اس کی پشت پر آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے، میں عالم مسلمین گواہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی پشت پر حدیث موجود ہے، آیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ اب ان لوگوں میں آ جائیے آپ، فتح والا بھی اٹھا کے دیکھیے، 50,000 مسائل ہیں، کسی ایک مسئلے کے متعلق بتائیں کہ انہوں نے اس کی پشت پر کسی آیت کو پیش کیا اور حدیث کو پیش کیا۔ 11 جلدوں میں فتح الحدیث موجود ہے، فتح الحدیث 11 جلدوں میں، بتائیں اس میں کتنے مسئلے ایسے ہیں ان کے اس پشت پر آیت حدیث ہے؟ بولو کون پیش کرتا ہے اسلام؟ ہم وہ اسلام پیش کرتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں آیا تھا، وہ قرآن حدیث تھا، اسے مکمل ہو گیا تھا، ہم اس مکمل اسلام کو پیش کرتے ہیں، گھڑا ہوا اسلام پیش کرتے ہیں، اضافہ کیا ہوا اسلام پیش کرتے ہیں، جو اس اسلام کو پیش ہی نہیں کرتے جو اسلام حقیقی اسلام ہے۔ لہٰذا جو اہل اسلام نہیں جو مسلم نہیں، کیا بات ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ گھر لے سکیں آپ، ڈرنا ڈرپو ہونا، ہمارا ایمان غلط تدبر ہم جائے حق پر ہے کہ نہیں، ہم حق پر ہے۔ اگر آپ حق پر نہیں ہے تو افسوس ہے کہ آپ کے اوپر آپ نے حق پر نہیں سمجھتے اور پھر بھی آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں اور ایک نئی جماعت بنا کے بیٹھ گئے آپ۔ اگر وہ حق پر ہے تو آپ جائیے انہیں کے ساتھ، چھوڑ دیجیے جماعت کو۔ کیا مذاق زندگی میں بنا رکھی آپ نے؟ دوسرے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، اس طرح دھوکہ دیا انہوں نے، کوئی قیمت نہیں ان کے یہاں الفاظ میں۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو معیار بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ پہلے ان کا کام ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو بیان کرتے ہیں، ورنہ ان لوگوں سے پوچھو قرآن وہی اتحاد ہے، حضور زینت اللہ کنتا کل مسجد، ہر نماز کے بعد اپنی دین کی چیزیں پہن لو، مانتے ہیں جیسے تو اتار کر دیتے ہیں نماز کے بعد۔ یہ قرآن وہی کے ملکے ہوئے ہیں، آیت کے ملکے۔ اس طرح سے ایک نے 20 مثال پیش کروں گا آپ کو جنہوں نے اپنے دین کے خلاف کام کیے ہیں، دھوکے بازی اور فریب گرفتار کھڑا پڑا، آپ ان کے ساتھ دیں گے ساتھ رسول،
آپ ان کو دیکھیے، دستور المتقی دیکھیے، بلاغ المبین دیکھیے، مذہب علی کتاب دیکھیے، ولی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ملے گا کیا کیا ہوا ہے یہاں کیا کیا نہیں ہوا ہے. یہ مذہب بڑھا گیا ہے، اور جو دوسرے مذاہب وہ تو ہے ہی گھڑے ہوئے، ان کو کہنا کیا ہے. اس لیے وہ قرآن حدیث تو معیاری نہیں ہے، وہاں تو لوگوں کا اقوال ہیں، اقوال کو معیار بنا گیا، فتووں کو معیار بنا گیا. بات صحیح کہتا ہوں، لوگوں کو بری معلوم ہو یا صحیح معلوم ہو، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں وہ بری معلوم ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ان کو بھی مسلم سمجھو گی، ان کو بھی سمجھ لو مسلم، کافر اللہ نے بخش دیا. اس کا مطلب یہ ہمارا دل میں ایمان نہیں ہے یقین کے ساتھ. ہم کیا ایمان ہے ہمارا؟ ہم دوسرے کو بھی جو نہ آپ اسے کہتے ہیں کیا خبر چاہیے صحیح ہو. ہاں جی پھر کیوں نہ کہتے ہیں ہم کہ شیعہ بھی صحیح حق پر، کیا خبر یہ حق پر ہو اور سارا سنی مذہب جو ہے غلط ہو سکتا ہے نا. ان کے بچے سے پوچھے وہ کیا کہتا ہے کہ شیعہ مذہب حق پر ہے اور سنی مذہب سارا غلط ہے. امام بخاری دھوکے باز سے ساری حدیثیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ کہتا بھی کہتا، اور یہ نہیں کہتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام دھوکے باز سے منافق سے نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ قرآن مجید ان کا گھڑا ہوا ہے، کہتا ہے نہیں کہتا. اور آپ کو اگر نہیں معلوم ہو تو آپ دیکھیں میرے بھائی اس کے بعد اصول کافی میں کئی جگہ ہی لکھا ہوا. امام جعفر صادق نے کہا ہے اصول کافی میں موجود ہے، حوالہ میرے پاس سفر کا موجود. کہتے ہیں کہ اس میں 17,000 آیتیں تھیں قرآن مجید میں، وہ کہاں گئی؟ اب کتنی ہیں؟ 6,666. تو باقی کہاں گئی؟ تحریر ہوئی ہے. اور وہ مولوی محمد دہلوی نے اپنے قرآن مجید ترجمے کے حاشیے میں لکھا ہے، وہ کتاب وہ آیت جو ہے نا آیا کثیر اہل بیت گھر والوں کو متعلق جو آیت آئی ہے، زبان کو مشتاق بیت وہ طاہرۃ تطہیرہ، اے نبی کی بیویوں اللہ نے ارادہ کر لیا تم کو پاک کر کے چھوڑے گا. وہ کہتے ہیں محمد دہلوی صاحب، مولوی محمد دہلوی شیعہ عالم، کہ یہ آیت اس جگہ نہیں تھی، یہ کسی اور تھی، کسی نے لا کر یہاں رکھ دی بیویوں کے ذکر میں. بولو بتا کیا ہو رہا ہے؟ ان کے نزدیک یہ اسلام ہے. ہر فرقہ اپنے مذہب کو اسلام سمجھتا ہے. افسوس ہم پر ہے جماعت مسلمین کے لوگوں پر کہ ہم شک کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہے نہیں، دوسروں میں کا اسلام بھی شاید اسلام ہے. تعجب ہے، ایسے کمزوری مان کے لوگ جماعت مسلمین میں آ رہے ہیں. نہیں اب کو جو آپ کو ایک چیز ناگوار گزرے میری تو میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت سخت کیا ہوں گزرے گی، اور بہت سے لوگ گزرے گی. بہت لوگ نرم قسم کے ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، ان پر گزرے گی نا یہ بات نرم. لیکن میری بات سن کر وہ ٹھنڈے سے غور کرنے کی بات صحیح کہتا ہوں یا نہیں کہتا، اور وہ اپنی نرمی کو نکال کر وہ بھی سختی کے ساتھ تشدد کے ساتھ جماعت میں آ جائیں جو اب تک نہیں آئے ہیں، میں اپنی نرمی کی وجہ سے. آج یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت پیش کرو، ہم کتاب و سنت ہی پیش کرتے ہیں، وہ ہمارا اسلام نہیں ہے گھڑا رہایا. اور اس کے اوپر جو پردے آ جاتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں، نئے خیالات آ جاتے ہیں، ان کو ہٹائیں. ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نہیں قرآن حدیث پر پردے پڑے ہوئے یا نہیں؟ ہم نے سب کو ہٹا کر دیا. جہاں یہ سننا پڑا ہمیں جہاں یہ لوگ بدت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کر کے دکھا دیا. اور اسرن الدین کو کتاب اللہ اور سنت رسول کو دوبارہ نکھاریں کہ ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا صرف اتنی سی بات پر کہ صاحب ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنے باقی سب غلط. اس بات پر ڈاکٹر انصار احمد صاحب ہمارے خلاف ہو گئے. حالانکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ متاثر آدمی ہوتا کسی فرقے کا تو وہ یہ بات کہہ دیتا ہمارے مطابق. ڈاکٹر انصار احمد صاحب نے یہ بات کہی تو بڑی حیرت ہے کہ ایسا آج وہ بھی ایسا ہی بات کہہ سکتا ہے. اب تک بڑی تعریف کرتے رہے اپنے درسوں میں. یہی کام بابا علماء جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو ہم کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے بڑا کام کیا. بابا حنیفہ، امام غزالی کتاب معلوم نہیں کیا کام کر گئی. ان کتاب ہے احیاء العلوم، پڑھ کر دیکھیں آپ. شاید اس میں 50-20 حدیث سے زیادہ حدیثیں گھڑی ہوئی، 50-20 حدیث سے زیادہ حدیثیں گھڑی ہوئی. صوفی تھے، تصوف کو انہوں نے پھیلایا. اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی انہیں. اور آخری وقت تھا، علماء پیچھے پڑ گئے ان کے. کیا کتاب لکھی آپ نے گھڑی ہوئی حدیث؟ آپ صحیح بخاری پڑھیے،
امام غزالی نے پھر صحیح بخاری پڑھنی شروع کی. جب انتقال ہوا ہے تو صحیح بخاری سینے پر رکھی ہوئی تھی. اب ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ آخر میں توبہ کر لی تھی وہ تصور سے. باقی بات کہا کیا کتابیں جو ہیں جو کسی قابل نہیں. ہاں اچھی باتیں ہر کتاب میں ملتی ہیں, بڑی اچھی اچھی باتیں ملیں گی آپ کو کتاب میں, لیکن سب اچھی نہیں ہوتی. بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو سارے اسلام کو خراب کر دیتی ہیں. اچھا صاحب دوسری بات, دوسرا سوال. تو کڑے چلا ان کو سارے مسائل سوال ہو رہا ہے. رات کو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایسی جماعت ہو جو اسلام نافذ کرنے اور صحیح دین اسلام کی دعوت دیتی ہو, اس میں آپ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا تھا میں تیار ہوں اس میں ایسی جماعت مل جائے جو اسلام نافذ کرے اور خالص دین اسلام پیش کرے. جماعت المسلمین جو خالص اسلام کی دعوت دیتی ہے اور ملک میں کلی طور پر دین اسلام قائم کرنا چاہتی ہے, کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. اس سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا, جواب آگے آ رہا. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. سمجھ گئے نا, یعنی کچھ بھی یہاں ہمارے پاس چیز نہیں ہے جس سے اتفاق کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تشدد اختیار کر لیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے صرف وہ مسلمان ہیں, باقی کسی کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے. ہم تو کہتے ہیں یہی تو ہماری خوبی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ میں ایک خرابی ہے کہ آپ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ حزب اللہ والا ہے کہ ویسے ہی مطلب کہ آپ میں ایک خرابی ہے, باقی کچھ نہیں. ہم بالکل صحیح سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا بھائی یہی تو خوبی ہے ہماری. ہم تو فخر کرتے ہیں اس برائی پر, آپ کو عیب نظر آتا ہے. ہماری یہ خوبی اور صفت ہے, صفت عالیہ ہے. تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کر سکتا, میں اتفاق نہیں کر سکتا, اس لیے آپ نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور کہتے ہیں صرف ہم مسلم ہیں. یہ چیز میں کہہ رہا ہوں صرف نبی کا معاملہ ہے. یعنی یہ چیز نبی کہہ سکتا ہے کہ میری نماز حق پر بات ہے سب. تو اب میں اس پہلے سوال کے جواب میں بتا پاؤں گا آپ کو کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جماعت حق پر ہے, باقی سب غلط ہے, بشرطے کہ ہمارا ایمان صحیح اور زوردار قوی ہو. اور ہم خود بھی اپنے ایمان میں متشکک ہیں, ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے کہ ہم جو کچھ لے کر چلے ہیں وہ اسلام صحیح بھی ہے یا غلط ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ آپ کے اسلام. ایسے لوگوں کو کی ضرورت نہیں جماعت کرنے. یہ تو جماعت کو خراب کر دیں گے. جب سوال ہوگا کہ بھائی آپ اسلام پیش کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کیا شاید ہمارا ہم جو پیش کرتے ہیں صحیح ہو سکتا ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہو. اگر ایسا اسلام آپ پیش کرنے کے لیے جماعت میں سے نہیں آئے بھیا ہمارا تو سلام ہے, ایسے اسلام پیش نہیں کریں, آپ اسلام وہ پیش کریں. آپ یہ کہیں کہ یہی صحیح ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں, اس میں غلط ہو کہہ سکتا ہے. ہم اضافہ تو کرتے ہی نہیں نا. آیت وہ بیان کے بیان کر دی, حدیث وہ بیان کر دی, اپنی رائے دی نہیں. تو آگے ہمیں شک کیوں ہے؟ شک جب ہوتا ہے ہم رائے پیش کرتے تو یہ کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے رائے دی ہے, معلوم نہیں ہماری رائے صحیح ہے کہ آپ کی ان کی رائے صحیح. یہاں تو رائے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے, تو سوال شک پیدا ہونے کا ہے کیا؟ یہاں فتوی بازی ہے, نہ قیاس ہے, نہ اجتہاد ہے, کوئی چیز ہی نہیں. صرف پہنچانا ہے اس دین کا جو آیا تھا. لہذا ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے, کسی کے پاس اسلام نہیں. اور یہ کہنا کہ نبی کہہ سکتا ہے نہیں, جو نبی کا پیرو ہوگا وہ بھی کہہ سکتا ہے, غلط بات ہے. اب یہ تقریباً نبوت کے دعوے کے برابر پہنچ جاتی ہے یہ بات. پورا نبی جواب پھر وہی دیا ہے, یعنی ہمیں مجھے پہنچا رہے ہیں کہاں نبوت کے دعوے کے قریب. یہ ہے جماعت سے متنفر کرنے کی صورت. یہ وہ جواب دے چکا ہوں میں آپ کو, اس میں کچھ نہیں رکھا ہے, کچھ نہیں حقیقت. جو شخص قسم کے الزامات لگا رہا ہے وہ اپنی آخر خراب کرے اور نہ ہمارے کسی پیش ثابت کرے گا کہ دیکھو یہ سب نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے, یہ کام نبوت کا ہے, آپ کر رہے ہیں. ہاں جو کام نبی نے کیے تھے ہم اس کی نقالی ضرور کریں گے, اسی کی نقل کریں گے. اگر اس کا نام نبوت کا دعویٰ ہے تو بے شک ہم تیار ہیں سننے کا, آپ کا الزام سننے کے لیے. ہم نقل کریں گے, ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے پاس وہی آ رہی ہے ایک اور چیز سن لو, یہ نہیں کہیں گے.
جو ہے موجود مکمل اسلام وہ پیش کریں گے. کسی وحی کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی ہوئی کوئی چیز ہم پیش کر کے آپ سے کہیں گے یہ بھی اسلام میں داخل کر لو, یہ اگر کہیں تو ہم جھوٹے ہیں, اور پھر کہیں آپ کہ جھوٹے نبی مجھ سے بھی نبوت. اللہ تعالیٰ اس سے مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے, بے شک پناہ میں رکھے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, مگر یہ کہ نبوت کا دعویٰ جو کرتا ہے وہ کافر ہے. نبی کی پیروی کرنے والا اور خوب ہم 100% پیروی کرنے والا کافر نہیں ہے, جو غیر متبع سنت ہے وہی مسلم. جہاں تک یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر وہ چلنا چاہتے ہیں, جواب دے رہے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جماعت المسلمین کے لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلنا چاہتے ہیں, یہ تو بالکل مطلب کیا لکھا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں. لکھتے ہیں اس میں معلوم نہیں کیا لفظ ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں ہاں سنت رسول کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ باریک اختلاف ہوگا کہ ہاتھ یہاں باندھنے کے لیے ہدایات زیادہ ہے یا جہاں, ہاتھ یہاں باندھنے کی حدیث زیادہ ہے یا یہاں ہاتھ باندھنے کی, یہاں گنتی ہو رہی ہے. ہاں سوچے کتنا دھوکہ دیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کے حدیثوں میں اختلاف ہے, اور دونوں قسم کے حدیث ہیں. اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث 10 ہے تو ناف میں ہاتھ باندھنے کی حدیثیں 7 ہیں. سمجھ گیا؟ بس یہ تعداد کا فرق ہے. یہاں مختلف ائمہ نے اختلاف کیا وہ کس کس دلیل سے کیا ہے, جس میں آپ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں. آپ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں, وہ جس بات میں دل ٹھکتا ہے اس پر عمل کریں. ان کا دل تو اپنے استاد کی بات پر ٹھکے گا, ان کا دل تو اپنے باپ کی بات پر چلے گا. بولو کوئی شخص ہے جو کہتا ہے میں اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دوں گا, آج سے بات کریں آپ چھوڑتا, شیعہ سے بات کریں آپ چھوڑتا ہے اپنے باپ باپ کی بات کو نہیں چھوڑتا. اب اس کو ہدایت پر کیسے لائیں گے؟ وہی جو باطل اصول انہوں نے بنا رکھا ہے آبا و اجداد کا, تب تک اس کو آپ اس کا استحصال نہ کریں, اس کو جڑ کو اٹھا کر نہ پھینک دیں, اس وقت تک آپ ہدایت پر لا نہیں سکتے. یہ اصول توڑنا پڑے گا. جس پر دل ٹھکے دل تو اسی پر ٹھکا کہ ہمارے امام نے کہا ہمارا مذہب. اپنے مذہب کے خلاف کون سننا گوارا کرتا ہے؟ بچپن سنتے آئے کہ یہ صحیح ہے, لہٰذا اسی کو صحیح کہیں گے, دل اسی پر ٹھکے گا. معیار ہے بن جائے گا وہ خود چاہ رہا ہے. ہاں جی تو اب یہ بات ہے دل ٹھکے. اب وہ ہاتھ باندھنے کی حدیث 10 سینے پر اور ناف میں باندھنے کی حدیث 7. اب یہ تعداد کا فرق ہے. کسی نے 10 پر عمل کر لیا, کسی نے 7 پر عمل لیا. انتہائی جھوٹ. تعداد کا اختلاف نہیں ہوا کرتا. اگر 10 حدیثوں میں سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور 9 اور 7 حدیثوں میں ناف نیچے باندھنا ہے, دونوں ہمارے نبی کی سنت ہے. ہم دونوں پر عمل کریں گے, دونوں پر عمل کریں گے, دونوں پر عمل کریں گے. سمجھ گئے؟ کسی ایک کا انکار نہیں کریں گے. یہ تم لوگوں کا شیوا ہے کہ ایک 10 کا انکار کر رہا ہے, 9 کا انکار کرتا ہے. تو کتابوں میں لکھتے ہیں دیکھو نقب الرایا بھی احادیث رعایا علامہ ذیلی کی لکھی ہوئی. لکھتے ہیں احادیث و اصحابنا ہمارے لوگوں کے ہمارے ماننے والوں کی حدیث ہے, یعنی حنفی مذہب والوں کے. پھر جب وہ دوسری حدیث شروع ہوتی ہے نا امام شافعی کی, ٹکراؤ ان میں بڑا زبردست ہے. شافعی حنفیوں ہمریوں اور ان سے نہیں ہے ٹکراؤ اتنا, مالکیوں سے وہ ہے بہت قلیل. یہ بہت تعداد میں ہے, اور ان کی آپس میں بڑی شدت سے مخالفت رہی ہے. آپس مناظرے بہت ہوئے ہیں, تلواریں چلی آپس میں, تو آپس میں ان کا بہت وہ ہے مناقشہ. تو کیا کہہ رہے تھے؟ ہاتھ باندھنے کے لیے مطلب آدھی. ہاں وہ لکھتے ہیں علامہ ذیلی. اب سنو جو حدیث سن چکے آپ نے, ہماری حدیث سنی, اب سنو احادیث الخصوم مخالفین کی حدیث ہے, وہ رسول اللہ کی حدیث نہیں. اور احادیث الخصوم میں وہ حدیث ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث ہیں. ٹالنے کے لیے بڑا آسان کام ہے. علامہ عینی
بہت بڑے وکیل ہیں حنفی مذہب کے، اور وکالت ہی میں انہوں نے کیا کیا ہے، صحیح بخاری کو حنفی بنایا. اور آج کے بھی مولوی اشفاق الرحمان کاندھلوی صاحب نے کہا تھا جب وہ لکھ رہے تھے صحیح بخاری کا حاشیہ اور نسائی کا حاشیہ، تو کہہ رہے تھے میں نسائی کو حنفی بنا رہا ہوں. کتاب کو حنفی بنانا کیا مشکل ہے؟ مثال دوں آپ کو، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ عینی کی، عمدۃ القاری صحیح بخاری کا حدیث ہے، کیا کہنے ان کی صحت سے، ایک نہیں دو نہیں 5-6 حدیثوں میں نقل سند نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہو تو رکوع سے اٹھ کر رفعین کیا کرتے ہے نا. صحیح بخاری میں 5 حدیث ہیں، سندیں تو زیادہ ہیں اور بھی 5 حدیث ہیں. اب صحیح بخاری کو بناؤ حنفی، کیسے بنے گی؟ حدیث تو کہتی ہے رفعین کرنا چاہیے. کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفعین کیا کرتے تھے، استعمالی سوائے کیا کرتے تھے. اب صحیح بخاری کو حنفی کیسے بنایا جائے گا؟ کوئی توڑ اس کا نکالا جائے، بڑی آسانی نکل آئے گا. آپ حدیث گھڑتے ہیں ابھی نکلتا ہے، کوئی حدیث آپ گھڑ کے حاشیے پر نقل کر دیں، کوئی حدیث گھڑے آپ حاشیے پر نقل کر دیں تو صحیح بخاری بن گئی حنفی. تو علامہ عینی نے کیا کیا، ایک حدیث گھڑی گھڑائی کہیں سے نقل کریں، گھڑی گھڑائی. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں نے گھڑی، ہو سکتا ہو کسی اور نے گھڑی ہو. وہ ہے یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رفعین کرتے دیکھا، رکوع میں جاتے ہو تو رکوع سے اٹھ کر رفعین کر رہا تھا. تو عبداللہ بن زبیر نے اس سے فرمایا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متا کہوں، یہ رفعین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا، بعد میں چھوڑ دیا. صحیح بخاری کی حدیث پڑھی، حاشیہ لکھ دیا، یہ منسوخ چھوڑ دیا بعد میں. اب بولو صحیح بخاری پر عمل کرے گا؟ اب صحیح بخاری عمل کوئی نہیں کرے گا، اب حاشیے پر عمل کرے گا. یہ تو منسوخ ہے، متروک ہے. مگر وہ روایت ہے کہاں؟ روایت کہاں ہے؟ ہاں اگر کہیں ملے گی تو علامہ ابن جوزی کی کتاب موضوعات، علامہ ابن جوزی کا نام سنا؟ انہوں نے کتاب لکھی موضوعات، ان کی کتاب میں ملے گی یہ حدیث، ملے گی تو اور کہیں نہیں ملے گی. تو انہوں نے لکھا یہ حدیث کھڑی ہوئی ہے، لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بے اصل. دیجیے ایسی بے اصل چیز سے ایک ایسی چیز کو جو اس کا ثبوت مہیا تھا، ثابت شدہ چیز کو، اسلامی چیز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل کو ٹھکرا دینا، اس کو رد کر دینا، اس کو پامال کر دینا، کسی کلمہ گو کا کام ہوتا ہے یا غیر مسلم کا؟ بولو، یہ کلمہ گو کا کام ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی بات تو نہیں مانتا، یہ گھڑی بھی حدیث پیش کرتا ہے کسی گھڑنے والے کی، اور اس کا بھی پڑھنا نہیں کہاں کی کتاب میں ہے. کسی کتاب میں وہ جو حدیثیں ہیں نا، کتاب جن میں حدیثیں گھڑی میں آئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا 5 طبقے، اس کا جو میں بتایا تھا 5 طبقے ہیں، یہ 5ویں طبقے میں بھی کہیں نہیں ہے، مگر آ گئی یہ چھٹا طبقہ ہو گیا تھا. چھٹا طبقہ جس نے جو چاہا نقل کر دیا، وہ چھٹے طبقے کی حدیث اور سنی آپ نے، تمام علماء کی زبان پر ہے، تمام حنفیوں کی زبان پر ہے. یہ اتہام لگاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والا مسلم ہوتا ہے. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں رکھیں اسلام کی بات کہیں، اسلام کا انکار کریں گے کیا کہا جائے گا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بت رکھ کے رہا کرتے تھے، آستینوں میں بت رکھ دیا کرتے تھے. ان کو گرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اونچے کر دیے. ہاتھ اونچے کرنے سے گرتے ہیں، بت گریں گے، وہ تو اور اندر چلے جائیں گے. ہاں یوں کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ دیے، مانے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے ہاتھ چھوڑ کے آپ نے نماز پڑھی تاکہ بت گر جائیں، ہاتھ اٹھانے. اور یہ ہے کتاب کی کتاب میں کہ منافقین بت رکھ کے لایا کرتے اس کی کتاب میں. مگر بہرحال اسلام کو مست کیا جا رہا ہے، اسلام کی بدخائی کی جا رہی ہے، اسلام کو پامال کر رہے ہیں اور یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. ان کا کلمہ ہے، کلمہ نہیں ہے ان کا. یہ سارے اسلام میں پڑھے ہیں. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھیں کہ آپ اسلام کا نام لیتے ہو، اسلام یہ بہت سمجھتے ہیں آپ اہل توحید دیوبندیوں کا سمجھتے ہیں، تو آپس میں من تھوڑا حاجی لوگ، تمہارے حاجی لوگ اہل حدیث کہتے ہیں یہ توحیدی بھائی ہے، ہمارے توحیدی بھائی. ہاں دیوبندیوں سے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے توحیدی بھائی نہیں جلتے ہو. یہ دیوبندیوں سے پوچھیں آپ جا کے
بھیا آپ جو مسا کرتے ہیں کان کا یہ الٹے ہاتھ سے یوں، تو آپ کوئی گھڑی ہوئی حدیث کی پیش کر دو. یہ الٹے ہاتھ سے جو آپ مسا کرتے ہیں یوں گردن کا وضو کرتے وقت کوئی صحیح حدیث نہیں مانگتے ہم آپ سے، نہیں بھی نہیں مانگتے. کوئی گھڑی ہوئی حدیث کے لیے آپ لائیں گے؟ نہیں لائیں گے، ہے ہی نہیں کہیں. مگر ہاں انہوں نے یہ مسئلہ گھڑا اور اس کو اسلام میں داخل کیا. ان کا اسلام کون سا اسلام ہے؟ خود ساختہ اسلام. ان کا اپنا اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جو وہاں سے آیا تھا. یہ اہل اسلام نہیں ہے، پھر کون ہوئے؟ اور میرے دلائل سنتے جایا کریں. بات چلنے کے لیے ہے تو انشاءاللہ میں آپ ان کی اس چیزوں پر زور دیتا رہوں گا اور آپ کو ٹھوس لگاؤں گا. یہ خوش پسا اسلام یا نہیں چلے، ٹھوس اسلام آئے تو آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ ایمان ہے اور یہ اسلام ہے. جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. قیامت کی مشکل ہے. ہم قرآن حدیث پیش کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو ماننے والا مسلم، اور جو نہیں مانتا قرآن حدیث کو وہ غیر مسلم نہیں کرتا ہے. یہ کس طرح سے باعمال کر رہے ہیں؟ حدیثیں ایک طرف اور ساتھ ایک طرف. ہم دونوں کو مانیں گے اور کہیں گے دونوں ہماری ہیں، دونوں ہمارے نبی کی ہیں، ہم دونوں پر عمل کریں گے، کبھی اس پر کبھی اس پر. ایسا ہوتا ہے ان میں. شاہ بھائی ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھیں گے، ناخن سے باندھنا غلط. حنفی ہمیشہ ناخن سے باندھیں گے، سینے پر ہاتھ باندھنا غلط. کیوں صاحب وہ حدیث سے کیوں غلط ہے؟ وہ کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ ورثہ کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ سنتیں ورثے میں تقسیم ہو رہی ہیں. یہ ہماری سنت جو شافعیوں کی سنت حوال ہو گیا، یہ بالکل ورثہ ہے. اس طرح سے دین کو مست کر دیا گیا. اور ایک بات اور کہنی یہاں پر بھول جا کرتا ہوں بات. ہاں وہ بات یہ ہے کیا ہوا، ناخن کے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. اس کا راوی روایت کرنے والا جو ہے عبد الرحمان بن اسحاق الواسطی ہے، منکر الحدیث. اس حدیث کا انکار کیا گیا ہے. سمجھ گیا؟ اس کی روایت کا بنانے والا کون ہے؟ منکر الحدیث عبد الرحمان بن اسحاق الواسطی. کتاب میں دیکھیں آپ اسماء الرجال کی، تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال. لوگ پوچھیں گے آپ نے کہاں سے کہا کہ منکر حدیث ہے؟ یعنی یہ کبھی حوالہ دوں میں آپ کو. میزان الاعتدال کی کتابیں دیکھا کریں آپ، حوالہ نہیں دیا کروں گا. حوالہ دیتا ہوں حدیث کا. جس کتاب کا حدیث بیان کروں گا اس کتاب کی ہے. اور جماعت المسلمین کے ہر مقرر پر لازم کر دیا میں نے یہ کہ وہ جب حدیث بیان کرے تو بتایا کس کتاب کی ہے اور یہ بیان کرے حدیث صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے کیسی. اگر یہ نہیں کر سکتا وہ حدیث بیان نہیں کرے. اور یہ میں نے اپنے پاک پیر پر کلاڑی ماری ہے. اپنی تقریر کو اتنا محدود کر دیا اور دوسروں کی تقریروں کو بھی اتنا محدود کر دیا. اپنے علم کو حدیث مجھے یاد ہوتی ہے کہ فلاں کتاب کی ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہوتا کہ صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے کیسی. نہیں بیان کرتا. یہ معلوم ہوتا ہے حدیث صحیح ہے لیکن یہ یاد نہیں آتا کس کتاب کی ہے، نہیں بیان کرتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تقریر بڑی محدود ہو جاتی ہے. تو ایک مواد جو ملتا ہوتا ہے نا بہت سی حدیثوں سے وہ نہیں ملنے پاتا. تقریر بڑی محدود ہو جاتی ہے اور وہ مواد جو ہمیں مل سکتا تھا بہت زیادہ، جس سے بڑا اثر پڑ سکتا تھا سامعین پر، وہ مواد ہمیں نہیں ملتا. ہماری تقریریں پھر یہ سمجھتے کہ بعض لوگوں کے نزدیک بے لطف ہوتی ہے. مواد لاتے ہیں، نمک مرچ بھی لگاتے اپنی طرف سے. بعض مقررین جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہاں ان کی بندش جو ہے نا ان پر یہ بڑی سخت گزر رہی ہے اور مجھ پر بھی سخت گزر رہی ہے کہ میں بڑا پابند ہو کر بیٹھ گیا. مگر بات ایک بڑی اچھی اس میں اعتماد پیدا ہوگا. یہ جو بات کہتے ہیں ٹھوس ہوتی ہے، دلیل دیتے ہیں، دلیل کا حوالہ دیتے ہیں اور اگر شر ہوتا ہے ان کو تو خود بیان نہیں کرتے. اس کے باوجود اگر ہم انسان ہیں غلط حوالہ دے جائیں، غلط بیان کر جائیں تو انشاءاللہ رجوع کریں گے اس سے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے جو ہے بیان کر دی ہے، ہم نے کیوں منہ سے نکل گیا صحیح ہے جہاں صحیح معنی میں کیا مطلب. یہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں جو ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں ہماری کتابوں میں اس کا زندہ ثبوت ہے. میں اس سے میں ختم کر رہا ہوں آئندہ پھر. یہ سوالات جن صاحب نے دیے ہیں میں ان کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑے عہدے کھلوا دیے. اس کے ذریعے سے بڑے عہدے کھل گئے ہیں اور ایک بہت بڑی خاص چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اب آپ کے ایمان پختہ ہو جائیں گے. وہ دل میں یقینی جو تھے نا وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں یوں کہیں یہاں باندھنے کے لیے ہدایت زیادہ ہے یا یہاں باندھنے کے لیے زیادہ ہے؟ یہ باریک ہے.
تو جس کی زیادہ قبل کر لو، یہ کہہ دو دونوں طرح کر لو. مختلف ائمہ نے جو اختلاف کیا ہے وہ کس کس دلیل سے کیا ہے، یہ باریک اختلاف ہے. تو دونوں حدیث میں بیان کر دو، ایک حدیث میں یہ، ایک حدیث میں یہ. میں بیان کر دوں آپ سے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، ہے نا. ایک حدیث میں یہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں. دونوں حدیث بیان کر لیجیے. آپ ہاتھ اس طرح اٹھا لیجیے کندھوں تک بھی اٹھ جائیں، کانوں تک بھی اٹھ جائیں، یا کبھی کندھوں تک کبھی کانوں تک. دونوں حدیث بیان کر دیں، دونوں عمل کر لیجیے. اب یہ کہنا کہ صاحب حنفی مذہب میں صرف کانوں تک اٹھانا جائز ہے، کندھوں تک جائز نہیں، یہ مذہب سازی ہے نہیں ہے. شافعی مذہب میں کندھوں تک اٹھانا جائز ہے، کانوں تک نہیں. یہ کیا تقسیم ہے؟ اور پھر مزید تقسیم چلی کہ حنفی مذہب میں عورتوں کو سینے تک اٹھانا چاہیے اور مردوں کو کانوں تک. یہ ایک اور یہ کہاں سے بن رہا ہے یہ دین؟ سمجھ میں نہیں آتا یہ دین شادی کیوں ہو رہی ہے، کہاں سے یہ عورتوں کی نماز کا طریقہ آیا؟ بتائیں، کوئی ضعیف حدیث میں نکال کے بتائیں. اچھا جناب، یہ باریک اختلاف نہیں ہے، بہت سیدھا اختلاف ہے کہ کندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں آپ، کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، سیدھی بات ہے. رفع دین کرنا اور نہ کرنا. رفع دین صحیح بخاری حدیثوں میں ہے، صحیح مسلم حدیثوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے جب رکوع کرتے تھے، ہے نا. موٹی موٹی بات ہے، کوئی اس میں ایج پینچ نہیں ہے. کہا کرتے ہیں نا یہ سڑک رات بھر چلتی ہے، بڑے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ سڑک نہیں چلتی، آدمی چلتے ہیں، لیکن یہ لوگ بیوقوف ہیں، کہتے ہیں سڑک چلتی ہے. یہ لوگ فقیر لفظوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم معنی کی تہ تک پہنچ جایا کرتے ہیں کہ صاحب دوسرا آدمی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے آپ کے متعلق کہ یہ کچھ نہیں سمجھتے، یہ غلط کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں سڑک چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں سڑک نہیں چلتی، آدمی چلتے ہیں. دوسرا بھی کہہ سکتا ہے بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو. یہ کیا جواب ہے؟ اور پھر ایک بات اور ہے، محاورہ اور روزمرہ. آپ نے پڑھا ہوگا اردو کتابوں میں جو کورس میں داخل ہوتی ہیں، شاید نہ پڑھا ہو. خالی نے ایک مضمون پورا اس پہ لکھا ہے روزمرہ محاورے پر. روزمرہ کیسے کہتے ہیں؟ محاورہ. محاورے میں معنی کچھ اور ہو جایا کرتے ہیں، سمجھ گئے نا. روزمرہ میں معنی نہیں بدلتے، وہی ایک ہی معنی رہتے ہیں، سمجھ گئے نا. دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، یہ روزمرہ ہے. اور کان تک اٹھایا کرتے تھے، روزمرہ کی بات ہے، اس میں کوئی معنی نہیں بدلیں گے. حنفی کو بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے، اہل حدیث کو بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے. کیا مطلب بدلے گا؟ اب اگر کوئی شخص ہے کہ صاحب رفع دین نہ کرنے کی حدیث بھی ہے اور یہ باریک خلاف ہو گیا تو اسے پیش کر دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جایا کرتے تھے تو رفع دین نہیں کرتے تھے. ایسی حدیث لاؤ، لاؤ، یہ میدان سامنے ہے، آؤ ایسی حدیث لاؤ کہ جس میں یہ الفاظ ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو رفع دین نہیں کرتے تھے، جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو رفع دین نہیں کرتے تھے. ایسی حدیث لاؤ صراحت کے ساتھ میں، نہیں لا سکو قیامت تک. فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. نہیں آ سکتے. ایک کلمہ مت کرو. ہم بھی جانتے ہیں کہ عبداللہ رسول رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم یرفع الا مرۃ واحدۃ. یہ الفاظ کتنے کس کے؟ علقمہ کے، کہ عبداللہ رسول رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر ایک مرتبہ. مشکات میں کیا الفاظ ہے؟ ان کا 27 سنہ شروع نماز میں ایک مرتبہ. ہم بھی کہتے ہیں شروع نماز میں ایک مرتبہ. ہم کب کہتے ہیں 1 مرتبہ اٹھاؤ؟ شروع نماز میں ایک ہی مرتبہ ہے. ہم کب کہتے ہیں 2 مرتبہ ہے؟ ایسی حدیث کیوں پیش کرتے ہیں جو اپنے مفہوم میں واضح ہو؟ کیوں ایسی باتیں کرتے، کیوں تعریف کرتے اور مذہب بیان کے لیے؟ صحیح حدیث پیش کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہو اور رکوع سے اٹھ کر رفع دین نہیں کرتے تھے، اور متنن بھی صحیح ہو، سندن بھی صحیح ہو. عبداللہ مسعود کی حدیث جو ہے نا یہ سندن صحیح ہے، میں آپ سے کہتا ہوں سندن صحیح ہے لیکن متنن صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس کا معنی بدلے گئے ہیں. امام محمد کو آپ جانتے ہیں، بات میں بات نکلتی ہے، موطا محمد ان کی کتاب ہے. شاید یہ کوئی حدیث روایت کی ہوگی، وہ کہتے ہوں گے حدثنا ابو حنیفہ کا. شاید یہ کہیں ملے گا آپ کو کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو حنیفہ نے. ساری کتاب بھری پڑی ہے حدثنا مالک حدثنا مالک حدثنا مالک. امام مالک نے ہم سے حدیث بیان کی ہے نہیں. یہ بات موطا مالک دیکھو کس سے پڑھی حدیث. اچھا پھر کیا ہے؟ وہ حدیث بیان کرتے چلے جاتے ہیں.
اب امام محمد نے وہ حدیث نقل کی جو موطا مالک میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع جانی کرتے، جب رکوع میں جاتے رفع جانی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع جانی کرتے. یہ امام محمد نے نقل کی ہے. وہ صادق صاحب کو بھی صاحب لکھتے ہیں صراط الرسول میں. دیکھو امام وہ حنفی مذہب کے مائے ناز سپوت، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں حدیث کو لا کر یہ تسلیم کر لیا کہ حدیث صحیح ہے اور غیر منسوخ ہے. یہ بات غلط ہے. لائے ضرور ہے، تسلیم نہیں کیا، دھوکہ دیا ہے صادق سال کو کی سامنے. سمجھ گئے آپ؟ دھوکہ فریب ہے. اور بتاؤں دھوکہ فریب دلائے محمد سیدوم مولوی محمد جوناگڑھی صاحب لکھتے ہیں کہ گھر کا گواہ لیجیے، گھر کا گواہ من ذالک روایت المنع ان رفیع جین عند الرکوع والرفع من كلها باطلة لا يصح شيء منها. کہ ان گھڑی ہوئی حدیثوں میں سے وہ حدیث بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت رفع جین نہیں کرتے جو سب باطل ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو امام دیکھو قاضی تو ملا علی قاری حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، گھر کا گواہ کہتا ہے یہ اپنی موضوعات کبیر میں اس جو عبارت کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ گھر کا گواہ ہے کہ ہاں جتنی حدیثیں رفع جین نہ کرنے کی ہیں سب باطل ہیں، ایک بھی صحیح نہیں. تو حدیث ابن مسعود جیسے مدعوس کی حدیث یہ بھی باطل ہے. ملا علی قاری گواہ بنا کے پیش کیا. جھوٹ اور فریب ہے. ملا علی قاری نے نہیں تسلیم کیا، محدثین کا فیصلہ نقل کیا ہے اور نقل کرنے کے بعد اختلاف کیا ہے. میں نہیں مانتا تو گواہ کہاں ہوا؟ اس قسم کے دھوکے اور فریب چلتے رہتے ہیں. کسی کتاب میں پوچھے کسی بیان کچھ کرتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کیا تم کو فائدہ؟ ساری دنیا کہہ دے کہ رفع جین کی حدیث نہیں ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے ساری دنیا کو گواہ پیش کرو اور ان کی گواہی معتبر ہے آپ کے نزدیک؟ وہ تو تردید کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں گواہ ہے. اس قسم کے دھوکے اور فریب بھی آپ کو ملتے ہیں. اور بیان کروں کہاں تک بیان کروں؟ تو مغرب ہو جائے گی. خیر جناب، تو اس میں کیا مشکل تھا کہ کہتے کہ اگر وہ حدیث بھی صحیح ہے جناب، چلو رفع جین نہ کرنے کی حدیث مان لو صحیح ہے، واضح ہے، صریح ہے، تو سیدھی بات ہے کہہ دو میں اس طرح بھی کر لو اس طرح بھی کر لو، دونوں طرح حدیثوں میں آیا ہے. تو ٹھیک ہے نا؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. جب دونوں قسم کی حدیثیں ہیں تو یہ کہہ دو اس طرح بھی ٹھیک ہے سنت ہے، اس طرح بھی سنت ہے، دونوں طریقے سے کر لو. پھر تم کیوں لکھتے ہو اپنی فقہی کتابوں میں کہ بس اس طرح سے کرو اس طرح نہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ان کو کیوں لکھتے ہو احادیث الخصوم؟ دشمنوں کی حدیثیں، دشمنوں کی حدیثیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں جو رفع جین کے متعلق ہے نا، دشمنوں کی حدیثیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ثابت وہ بھی ثابت. اچھا اب کیا ہو رہا ہے؟ مگر میں ایک بات اور بھی ہے، رفع جین ایک عمل ہے، رفع جین ایک عمل ہے اور ترک رفع جین عمل نہیں ہے. لہذا عمل کو سنت ماننا پڑے گا، ترک عمل سنت کبھی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو میری؟ عمل سنت ہوتا ہے، ترک عمل سنت نہیں ہوتا. یعنی اشراق کی نماز ہے، آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے صاحب یہ بھی سنت چھوڑنا بھی ثواب مل جائے گا. ترک سنت کوئی سنت نہیں ہوتا، عمل کی سنت یہ ثواب ہے. لہٰذا رفع جین کرنا ہر حال میں ثواب ہے اگر کہ دونوں. اچھا ایک بات اور چلی یار، اب لوگ بڑے ڈھیلے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں دونوں طرح جائز ہیں مگر ہاں اس میں سکون ہے نہ اٹھانے میں سکون، لہذا نہ کرنا بہتر ہے. اپنی پھر بھی رہیں گے، پھر بھی اپنی رکھیں گے کہ نہ کرنا بہتر ہے، کرنے جائز دونوں ہیں. چلو اب ڈھیلے پڑ گئے کہ صاحب نہ کرنا کیوں بہتر ہے؟ تو سکون پایا تھا سکون. اچھا تو ایک کام جس میں جو بہتر ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ کام کیوں کیا جو کمتر ہے؟ بغیر کام کیے ثواب زیادہ مل رہا ہے تو کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 5 گھنٹے آدمی کام کرے مزدوری، پیسے ملے 100، کام کچھ نہیں کیا 200 روپے مل گئے اسے، تو اسے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ آپ بتائیے مجھے. بغیر کام کیے 200 روپے مل رہے ہیں اور کام کرنے کے بعد ملتے ہیں 100 روپے، تو کیا ضرورت ہے؟ ایسا آدمی عقلمند کہلائے گا؟ تو کام بھی کرے اور 100 پیسے بھی کم ہو جائیں. اور پھر اور بات بتاؤں آپ کو، صحیح مسلم کی حدیث کو کم بیڑا کر دیا انہوں نے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسکنوا فی الصلاۃ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جب سلام پھیرتے ہو سلام کرتے ہو ہاتھ سے سلام کرتے ہو کاننا نہ وہ خیل و شمسن گویا کہ سرکل گھوڑوں کی دمیں ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں ساکن رہا کرو. یہ سرکل گھوڑوں کی دمیں ہیں جو ہل رہی ہیں. اچھا ہم نے مان لیا کہ رفع دین سرکل گھوڑوں کی دمیں ہیں. سمجھ گیا.